بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. آج کے درس میں مولانا روم نے جو گزشتہ کے درس کے اختتام پر ہم نے پڑھا تھا، اس میں حضرت صالح علیہ السلام کا ایک مشہور قصہ آپ نے شروع کیا، اور اس قصے کے اندر جو نکات ہیں، جو اہم باتیں ہیں، وہ آج ہم کو پڑھنا ہے. تو اشعار مولانا روم کے پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اختصاراً آپ کو صالح علیہ السلام کا جو قصہ ہے ان کی اونٹنی کا، جس کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا جاتا ہے، اختصاراً اس کا حال بتاؤں. تفصیل تو آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ایک ویڈیو کلپ ہے جو خاص اس موضوع پر ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. عرب کے قدیم جزیرے میں، اس کے شمال مغربی علاقے، وہاں پر ایک قوم آباد ہوئی تھی وادی القریٰ میں، جس کو قوم سمود کہا جاتا تھا. اور پھر اسی عرب کے جنوب مشرقی علاقے میں، بلکہ اس کے اپوزٹ میں، جو یہ شمال مغربی علاقہ تھا اور اس کے اپوزٹ میں ایک جنوب مشرقی علاقہ تھا، وہاں پر قوم عاد آباد تھی. ان دونوں قوموں کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے. ان کی نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا، کس طرح سے ان کی سرزمینیں تھیں، کس طرح سے ان کا کر و فر تھا، کس طرح سے ان کی شان و شوکت تھی، وہ ساری باتیں تفصیل سے بیان کی گئی. یہ آج بھی مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں ایک شہر واقع ہے، یہ انہی کا شہر. آج بھی یہ آبادی مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، جو وہاں پر ہے. قرآن مجید میں سورہ الشعراء میں آیت نمبر 155 156 میں، سورہ نمل میں آیت نمبر 48 میں، سورہ الاعراف میں آیت نمبر 73 74، سورہ ہود میں آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک، پھر سورہ الفجر میں آیت نمبر 9 میں، اس طرح سے آپ قرآن مجید میں جا بجا قوم سمود کا ذکر آپ کو سننے کو ملتا ہے. انہیں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر فرمایا، ان کی نافرمانی کا ذکر فرمایا، اور ان کے پاس جو عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا. قوم سمود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، حق کے راستے پر آنے کے بجائے غرور، تکبر، سرکشی اس کے اندر تھی. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم میں بھیجا، اور صالح علیہ السلام نے ان کو ہدایت و تبلیغ کی، کہا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا کی عبادت ترک کرو، ایک خدا کی عبادت کرو. اس طرح سے آپ نے پرچار کرنا شروع کیا. لیکن وہ لوگ دوسرے کافر قوم کی طرح، ان کا بھی معاملہ تھا، وہ سرکشی کرتے تھے، نافرمانیاں کیا کرتے تھے. اب جب صالح علیہ السلام کی تبلیغ شدت اختیار کر گئی اور کچھ غریب لوگ صالح علیہ السلام کی باتوں کو قبول کر کے آپ کے حلقے میں داخل ہونے لگے، تو اب ان کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا. جو پیسے والے امیر سردار تھے ان کے قوم کے، وہ پریشان ہونے لگے. سب مل کے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ یہ ایک عام انسان چورستے پہ کھڑے ہو کر ہم جیسے بڑے لوگوں کو ایسی نصیحتیں کرے گا تو ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اس کی باتوں کو کیسے قبول کریں گے؟ اور پھر یہ کیسے خدا کی عبادت کرنے کے لیے کہتا ہے جو اندیکھا ہے؟ بھئی ہمارے سامنے تو ہمارے خدا ہے، جو ہمارے سامنے ہیں، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی عبادت کر سکتے ہیں. جس کو ہم نے دیکھا ہی نہ ہو، وہ کیسا ہے، کیا ہے، حقیقت میں ہے بھی یا نہیں بھی، ہم کیسے اس کی عبادت کریں، یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر. تو مختلف مشوروں کے بعد ایک چیز طے پائی کہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی سنجیدہ ہے یا خدا کی جانب سے بھیجا ہوا واقعی نبی ہے نہیں ہے، اس کو چیک کر لیتے ہیں. تو ساری قوم نے صالح علیہ السلام کو بلا کر ان سے کہا کہ تم اپنے آپ کو نبی مانتے ہو،
خدا کی جانب سے بھیجا ہوا کہتے ہو تو چلو ٹھیک ہے، ہم تم سے ایک فرمائش کرتے ہیں، کوئی معجزہ دکھاؤ، اگر تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے دکھاتا ہوں، لیکن تم ہی بتاؤ کہ کیا معجزہ دکھاؤں۔ میں اپنی مرضی کا نہیں، تمہاری مرضی کا معجزہ دکھانا چاہتا ہوں، تم بولو کون سا معجزہ چاہیے۔ تو چونکہ وہ قوم کا تعلق پہاڑوں سے تھا، بڑے فنکار تھے، پہاڑوں کو کھود کھود کر تراش کر پہاڑوں کے اندر گھر بنانے والے لوگ تھے، آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں نشانی کے طور پر۔ تو انہوں نے ایک بڑے پہاڑ کی طرف بتا کر کہا کہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی کو نکالو، اور ایسا نہیں کہا کہ اونٹنی سیدھی سادھی ہو، کیونکہ اگر وہ نکل کے آ جاتی تو کوئی بھی اونٹنی آ سکتی تھی، تو ان کو ڈاؤٹ تھا کہ اتفاق سے کوئی اونٹنی آ بھی جائے گی نکل کے تو یہ صالح کہیں گے کہ دیکھو میں نے دکھا دیا۔ تو انہوں نے شرط لگائی اونٹنی کے صفات، اونٹنی میں ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، اور اونٹنی گابھن ہونا چاہیے، حاملہ کے لیے کہا جاتا ہے گابھن، تو پہاڑ کے اندر سے برآمد ہو اور ہمارے سامنے آ کے بچہ جنے۔ اتنی سخت شرائط کے ساتھ انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے ان سے وعدہ لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ معجزہ دکھاؤں گا، مگر مجھ سے پختہ عہد کرو کہ اگر میں نے یہ دکھا دیا تو تم سب کے سب ایمان لاؤ گے۔ سارے لوگوں نے وعدہ کر لیا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ نہیں دکھائیں گے۔ جب سارے لوگوں نے وعدہ کر لیا تو صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور جھک گئے، نماز ادا کی، دعا فرمائی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے بعد ایک اونٹنی برآمد ہوئی پہاڑ کے اندر سے، اور بہت ہی طاقتور، عظیم الجثہ کہتے ہیں نا، وہ اونٹنی آئی جو کہ گابن بھی تھی۔ وہ آئی اور ان کی شرائط کے مطابق آئی، جس طرح کی یہ چاہتے تھے ویسی ہی اونٹنی آئی، اور اس نے ان کے سامنے بچہ بھی جنا۔ جب عقلوں کو حیران کر دینے والا یہ معجزہ انہوں نے دیکھا تو ان میں سے بہت سارے لوگ، پہلے سے کچھ غریب لوگ ایمان لا چکے تھے، اب تو کیا ہوا، رئیس اور بڑے لوگ بھی ایمان لانے کی طرف آ گئے۔ خاص طور سے ان لوگوں کی سرداروں کا ایک گروپ میں سے ایک بہت سردار تھا، بڑا سردار تھا، جندہ بن عمر، جو بتایا جاتا ہے کہ لبید، بہت مشہور شخصیت گزری عرب کی، لبید، وہ لبید کا پوتا تھا، وہ بہت بڑا سردار تھا ان کے گروپوں میں، وہ بھی ایمان لا لیا۔ لیکن بہرحال یہ کہ اکثریت ان کی پھر وہی سرکشی پہ اڑی رہی اور کہنے لگی کہ یہ تو کھلا جادو ہے، کیونکہ ان کا ذہن پہلے سے تیار تھا کہ ہم کو تو ماننا نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے انکار کر دیا ایمان لانے سے، بہت سارے لوگوں نے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہاری مرضی کے مطابق اونٹنی اللہ کے پاس سے آ گئی ہے، اب یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اب تم کو بھی کچھ چیزوں کا پاس لحاظ رکھنا ہوگا۔ اب تم چاہتے تھے کہ یہ اونٹنی کثیر دودھ دینے والی ہو تاکہ ہم سب کو دودھ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی اونٹنی دے دی، تو یہ ساری قوم اس اونٹنی کا دودھ پیتی تھی اور ان کو دودھ ملتا ہی چلا جاتا تھا۔ یہ معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا، اب اللہ کی اونٹنی ہے۔ مگر شرط ہوتی ہے نا، جب کوئی بڑی چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کے کچھ کنڈیشنز، کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں ساتھ میں۔ تو اس کی شرط یہ رکھی گئی کہ یہ اونٹنی کو آزادانہ پورے چراگاہ میں گھومنے پھرنے دیا جائے گا، وہ چرے گی، جتنا کھانا چاہتی ہے گھاس پھوس کھائے گی، کوئی نہیں روکے گا۔ دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ یہ پانی بہت زیادہ پیتی ہے اور ہمارے پاس پانی کا اتنا بڑا اسٹاک نہیں ہے، اگر یہ ایک کنواں ہے سارے مویشیوں کے لیے وہی کنواں کافی ہوتا ہے، مگر اس کی جو پیاس ہے وہ اتنی ہے کہ وہ ایک دن میں پورا کنواں پی جاتی ہے، تمہاری مویشیوں کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے خود ایک ترکیب بتائی کہ اس کو ایک دن پانی پینے دیا جائے گا، ایک دن تمہارے سارے مویشی پانی پئیں گے، اس طرح سے دونوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن اس کو ستانا نہیں، اس کو تکلیف دینا نہیں، اور اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا، اور اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ کیونکہ وہ بڑی قد و قامت والی اونٹنی تھی، اس کی غذا بھی زیادہ تھی، اس کا پانی پینے کا جو مقدار تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی۔ اب پانی کی قلت بھی ہے وہاں پر۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے
ایک طرف پانی کی قلت بھی ہے اور دوسری طرف یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ اس کو جی بھر کے پانی پینے دیا جائے۔ تو اب بہترین طریقے سے معاملہ آگے بڑھتا رہا، لوگ اس کا دودھ بھی پیتے رہے، ان کی دودھ کی ساری ضرورتیں پوری ہونے لگ گئیں۔ لیکن بہرحال یہ سرکش قوم تھی، ان کو اس اونٹنی کا اس طرح سے آزادانہ گھومنا پھرنا، ان کا چارہ کھانا اور ان کے کنویں سے پانی پینا بالکل پسند نہیں آتا تھا۔ وعدے کے مطابق وہ برداشت کر رہے تھے، لیکن ایک وقت تک وہ برداشت کرتے رہے، بعد میں شیطان نے ان کو وسوسے ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ کدھر کی اونٹنی آ گئی ہے ہماری بستی میں، ہمارے قریے میں، کیوں اتنی آزادانہ گھوم رہی ہے، کیوں اتنی آزادی اس کو دے دی گئی ہے ایک معمولی انسان کے بولنے پر؟ دیکھیے، شیطان انسانوں کے دلوں میں سب سے پہلے یہ بات ڈالتا ہے کہ جو اہمیت والا ہوتا ہے اس کی اہمیت کو گرا دیا جائے تاکہ اس کی ویلیو کم ہو جائے۔ ایک عام انسان ہے، تم تو پھر بھی رئیس لوگ ہو، تمہاری حیثیت ہے، تمہارا مرتبہ ہے معاشرے میں، اس آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ ایک معمولی انسان ہے، نکل کے آ گیا ہے اور تم پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو دبانا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اونٹنی کے راستے کو تنگ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ حاوی ہوتا رہے گا۔ بہرحال شیطان کے کہنے کے اوپر اس قوم نے یہ طے کر لیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے ڈرایا ہے کہ عذاب آنے کا، تو دوسروں نے کہا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال اس سے تو چھٹکارا پا لیں گے۔ تو انہوں نے پلاننگ کے ساتھ اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اب اونٹنی کو ہلاک کرنے کے بعد اس کا جو بچہ تھا، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ بچہ ماں کا یہ حشر دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور ان لوگوں نے اس کا بھی پیچھا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ کہیں غائب ہو گیا اونٹنی کا بچہ، لیکن ایک روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کا آخر وقت تک پیچھا کیا اور اس کو بھی مار ہی دیا تاکہ اس کا بچہ بھی نہ رہے۔ بہرحال سرکشی ان کی اس حد تک پہنچ چکی تھی۔ تو مختلف مقامات پر قرآن شریف میں ان کا ذکر آیا ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کا یہ واقعہ مولانا روم اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ ناقہ صالح بصورت بت شتر، پے بریدندش بجہلاں قوم مر۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، بظاہر ایک اونٹنی تھی، دکھائی دینے میں تو عام اونٹنیوں کی طرح ہی اونٹنی تھی، اور اس اونٹنی کو اس ظالم قوم نے، قوم مر کہتے ہیں کھٹے کو، یہاں پر کھٹی قوم سے مراد آپ نے ان کی سرکشی مراد لی ہے۔ سرکش قوم نے اپنی جہالت سے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ از برائے آب جو خسمش شنند، آپ کورو نام کور ایشاں بدند۔ وہ نہر کے پانی کی وجہ سے، صرف محض نہر کے پانی کی وجہ سے اس اونٹنی کے دشمن ہو گئے، حالانکہ وہ دودھ دیتی تھی پانی پی کر، تو اس کا دودھ دینا ان کو خوش نہیں کر سکا، اس کا پانی پی لینا ان کو رنجیدہ ضرور کر دیا۔ وہ پانی اور روٹی دونوں کے احسان فراموش ہو گئے، حالانکہ وہ پورا پانی نہیں پیتی تھی، ایک دن کا پانی ان کے لیے دیتی بھی تھی، لیکن یہ اس دی جانے والی سہولت کے احسان فراموش ہو گئے۔ ناخت اللہ آپ خرد از جوئے میخ، آب حقرات داشتند از حق دریغ۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی نے ابر کے نہر سے پانی پیا، ان کا کیا گیا؟ ابر کی نہر سے مراد کیا ہے؟ وہ نہر تھی بارش سے جمع ہونے والے پانی کی، انہوں نے زمین سے کھود کر نکالا نہیں تھا، جو نہر سے پانی پیتی تھی وہ انہوں نے محنت کر کے زمین سے کھود کر نکالا نہیں تھا، بلکہ بارش ہوتی تھی، بارش سے ایک کنٹا بنتا تھا، وہ کنٹے سے یہ نہر نکلتی تھی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ابر کے نہر سے پانی پی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، پھر وہ کنٹا بنا، پھر وہاں سے اسی سے پانی بہتا ہوا نہر میں آیا، تو اللہ کا پانی اللہ کی اونٹنی پی رہی تھی، ان کا کیا پرابلم تھا؟ تو آب حقرات داشتن از حق دریغ، انہوں نے اللہ کا پانی اللہ سے روکا، مطلب اللہ کی اونٹنی کو اللہ ہی کا پانی پینے نہیں دیا۔ ناقہ صالح جو جسم صالحاں، شد کمینے در ہلاک طالحاں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مثال اب آپ دے رہے ہیں کہ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، ابھی واقعہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یہاں پر آپ ایک نقطہ نکال رہے ہیں۔ دیکھیے آپ،
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے مراد کیا ہے؟ واقعہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے ہم کو جو حاصل کرنا ہے وہ بھی دیکھنا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ناقہ صالح، صالح کی اونٹنی جو جسم صالح ایسی ہے جیسے صالح بندوں کا جسم۔ اس کو ایسا سمجھو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا مطلب صالح لوگوں کا، نیک لوگوں کا، اولیاء اللہ کا جسم، شد کمینے در ہلاک طالحاں، بدبختوں کی جانب سے ہلاکت کا ذریعہ بن گئی۔ جو بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اولیاء اللہ کے جسموں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ تابراں امت ز حکم مرد و درد، ناقۃ اللہ و سقیاہا چکرد۔ دیکھ لو اس قوم پر موت اور درد اور تکلیف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پانی نے کیا کیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچانے سے کیا ہوتا ہے؟ اب آپ بیان کرتے ہیں۔ ناقۃ اللہ و سقیاہا چکرد، یہ ناقۃ اللہ و سقیاہا قرآن مجید ہی کی آیت کا ایک حصہ ہے، سورہ شمس کی آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اونٹنی کو مت ستاؤ اور اس کا پانی پینا بند مت کرو، اس کو پینے دو۔ شہنۂ قہر خدا ذیشاں بے جست، خوں بہائے اشترے شہر درست۔ خدا کے غضب کے، قہر خدا کے، شہنہ کہتے ہیں داروغہ، جو ہم بھی سمجھتے ہیں نا داروغے کا مطلب، تو خدا کے اس قہر کے داروغہ نے ان سے ایک اونٹنی کے بدلے میں پورا شہر طلب کر لیا۔ اب کیسے کیا؟ جو عذاب آیا تو پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو ایک معمولی اونٹنی، جو ان کے لیے تو معمولی اونٹنی ہی تھی نا، انہوں نے اس اونٹنی کو برداشت نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے پورے شہر کو تباہ کر دیا۔ روح صالح بر مثال اشتریست، نفس گمراہ مرورا چوں پے بریست۔ اب یہاں روح صالح، آپ کہتے ہیں کہ روح جو صالح علیہ السلام کی طرح ہے۔ روح صالح کا مطلب ایک اور ہوتا ہے جو صالح روح ہے، نیک روح، اولیاء اللہ کی نیک روح، بر مثال اشتریست، یعنی جیسے اونٹ کے اوپر سوار ہوتا ہے ایک، ویسے ہی اونٹ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی سواری ہے، ان کا جسم ہے، اور جو اس کے اوپر سوار ہے، جو اللہ کا نیک بندے ہے، وہ صالح ہے۔ نیک، صالح علیہ السلام کا نام ہی نیک صالح رکھا گیا نا، صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی، تو اس کا مطلب نیک آدمی کا جسم۔ یہ آپ اس کا باطنی مطلب بیان فرما رہے ہیں۔ نفس سے گمراہ مرورا چوں پے برست، اور گمراہ نفس جو ہوتا ہے اس کی کونچے کاٹنے والے کی طرح ہے۔ جو لوگوں نے ان کے کونچے کاٹ ڈالی، اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، وہ دراصل گمراہ نفس والے ہیں، جو ہمیشہ ان کے جان کے دشمن ہوتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں، ان کے خلاف مہم چلاتے ہیں، ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ روح ہمچو صالح ہو تن ناخا است، روح اندر وصل و تن در فاخا است۔ اور روح حضرت صالح علیہ السلام ہے انسان کی، اور جسم ان کی اونٹنی ہے۔ جسم فاقے میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن روح خوشی میں ہوتی ہے، وصل کی خوشی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی، وہ اس کی طرف توجہ ہوتی ہے روح کی، نیک لوگوں کا۔ جسم دنیا میں ہونے کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کافروں کی اذیتیں جس طرح سے اونٹنی نے برداشت کی، ویسے اللہ کے نیک بندوں کا جسم بھی سرکشوں کی اذیتیں برداشت کرتا ہے۔ روح صالح قابل آفات نیست، زخم بر ناخا بود بر ذات نیست۔ روح جو ہے وہ صالح ہے، روح تو صالح ہوتی ہے، ساری گندگیاں جسم کی وجہ سے ہوتی ہیں، روح تو صالح ہوتی ہے، لیکن یہ مصیبتوں کو، تکلیفوں کو قبول کرنے والی چیز نہیں ہوتی۔ روح کے اوپر کوئی مصیبتیں نہیں آتی، جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ جسم پر آتی ہیں۔ زخم بر ناخا بود بر ذات نیست، زخم اونٹنی پر آتا ہے، ذات کے اوپر نہیں آتا۔ تو اولیاء اللہ کو بھی جو تکلیف پہنچائی جاتی ہیں وہ دراصل ان کے جسم کو تکلیف پہنچائی جاتی ہیں، ان کی روح کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ صرف جسم پر تکلیف پہنچنے کے اثرات ان کی روح کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، روح کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ روح صالح قابل آزار نیست، نیک روح تکلیف کو قبول کرنے والی ہوتی ہی نہیں ہے، اور
روح وہ چیز ہے جو کافروں کا لقمہ نہیں بنتی. نور یزداں سغبہ کفار نیست، کیونکہ روح اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کافروں کا لقمہ نہیں بن سکتا. حق ازاں پیوست با جسم نہاں تاش آزارند و بینند امتحاں. اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم سے پوشیدہ طور پر پیوست کر دیا ہے. جسم اور روح ایک دوسرے سے پیوست ہیں، ملے ہوئے ہیں. اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حق ازاں پیوست با جسم نہاں، حق خود پیوست ہو گیا ہے پوشیدہ طور پر جسم کے ساتھ. اس کی روح تو امر رب ہے نا، روح تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا امر ہے. تو گویا اس کا جسم سے پیوست ہو جانا اللہ تعالیٰ کی ذات کا جسم سے پیوست ہو جانا ہے. تو پیوست ہونا دراصل سیکریٹلی یونائٹڈ کو کہتے ہیں. اللہ بیکیم سیکریٹلی یونائٹڈ ود دا باڈی. تو اب یہ کیوں ہوا ایسا؟ تاکہ ان کے دشمن، تکبر کرنے والے، دنیا دار، سرکش، یہ لوگ اس جسم کو ستائیں تو خود پریشانی میں پھنس جائیں. کیونکہ اب کیا ہے، روح کو جب تکلیف ہوتی ہے جسم کو ستانے سے تو اب اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے. اب یہ ان کے جسم کو ستاتے ہیں، یہ تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس سے جو تعلق روح کو جڑا ہوا ہے جسم سے، اس سے اللہ تعالیٰ کو جلال آ جاتا ہے. بے خبر کا آزار این آزار اوست، آب ای خم متصل با آب جوست. اور وہ لوگ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی روح کو ستانا، جسم کو ستانا مطلب روح اس سے متاثر ہوتی ہے. حالانکہ روح کو نہیں ستا سکتے، لیکن جسم کو ستانے سے روح کو اس کا اثر پڑتا ہے. تو روح کا ستانا اللہ تعالیٰ کے ستانے کے برابر ہے. کیوں؟ آب ای خم متصل با آب جوست، کیونکہ مٹکے کا پانی نہر کے پانی سے وابستہ ہوتا ہے. جیسے ایک نہر سے آپ ایک مٹکے میں پانی بھر کر لے کے آئے، آپ نے کسی کو لا کر وہ دیا، اس نے پانی پی کر کہا کہ پانی خراب ہے، آپ کے مٹکے کا پانی خراب ہے. تو اس نے اصل خراب کس کو کہا؟ نہر کو کہا، کیونکہ وہ پانی تو نہر سے آیا ہے. یہ بات اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچانا دراصل اللہ کو تکلیف پہنچانا. اسی لیے تو حدیث قدسی میں فرمایا گیا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. ذا تعلق کرد با جسمش الہ تاکہ گردد جملہ عالم را پناہ. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جسم سے اس لیے متعلق کیا ہے تاکہ وہ دنیا کے لیے پناہ بن جائے، دنیا والے اس میں پناہ حاصل کریں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اپنی بھلائی کا راستہ ڈھونڈ سکیں. کس نیابت بر دلے ایشاں ظفر بر صدف آیت ضرر نے بر گوہر. اور ان کے دلوں کے اوپر کوئی فتح نہیں پا سکتا، کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، ان کے دلوں کو کوئی نہیں جیت سکتا. وہ لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہیں، ان کے دلوں کو کوئی نہیں جیت سکتا. ان کے دلوں کے اوپر کوئی ڈومینیٹ نہیں کر سکتا. بھلے ہی وہ جسموں کو نقصان پہنچائیں، لوگ بھلے ہی اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچائیں، جسموں کو نقصان پہنچائیں، ان کے مال آبرو پر حملہ کریں، سب کریں، لیکن دل کے اوپر ان کا کوئی قابو نہیں چل سکتا. اب اس کی مثال آپ دیتے ہیں، بر صدف آیت ضرر نے بر گوہر. ضرر جو ہے صدف کو ہوتا ہے، سی پی کو ہوتا ہے، موتی کو نہیں ہوتا. اب کہتے ہیں، ناخے جس میں ولی را بندہ باش تاشوی بارو ہے صالح خواجہ تاش. ولی کے جسم کی اونٹنی کا غلام بن جا. جو اونٹنی ہے اس کا غلام بن جا، یعنی ولی کے جسم کا غلام بن جا، ان کے جسم کی خدمت کیا کر. روح تو تجھے نظر آتی نہیں ہے، ان کی اصلیت تو تجھے دکھائی دیتی نہیں ہے، تیرے سامنے ان کا جسم ہی ہے. صالح تجھے نظر نہیں آئے گا، اس کی اونٹنی نظر آئے گی، اور وہ ہے ان کا جسم. تو اس جسم کا غلام بن جا جو کہ اونٹنی ہے، تاکہ روح صالح کے ساتھ، نیک روح کے ساتھ تجھے
خواجہ تاش کا مرتبہ حاصل ہو جائے، ہم خواجگی کا مرتبہ حاصل ہو جائے، پیر بھائی کا جو رشتہ ہے وہ قائم ہو جائے، پیر مرید کا رشتہ قائم ہو جائے۔ گفت صالح چونکہ کر دی حسد، بات سہروز از خدا نقمت رسد۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ چونکہ تم نے یہ حسد کیا ہے، یہ تمہارے حسد کا اثر ہے، جو تم نے اونٹنی کو تک چھوڑا نہیں ہے، اتنی کام کی اونٹنی اللہ کی جانب سے تمہاری فرمائش پر معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری رد دی تھی، تم کو بے حساب دودھ اس سے مل رہا تھا، وہ پی کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم نے نہ صرف یہ کہ سرکشی کی، میری دعوت کو رد کیا، بلکہ اس کی ہی جان کے در پہ ہو گئے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ تمہارا حسد کی وجہ سے تھا۔ تو اب حجت کی تکمیل ہو چکی، اب کیا ہوگا؟ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اس کے بعد فوری وہ عذاب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صالح علیہ السلام اگر سچے نبی ہیں تو یقیناً عذاب آئے گا، اور وہ مطالبے بھی کر رہے تھے، تم نے کہا تھا نا اونٹنی کو نقصان پہنچا دو گے تو عذاب آئے گا، یہ لو ہم نے تو مار ہی دیا، اب تمہارا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس طرح کے مطالبے کر رہے تھے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہیں، 3 دن ٹھہر جاؤ، 3 دن کے بعد آئے گا۔ بعد سہروز دیگر از جاں ستاں، آتش آیت کے دارت سہ نشاں۔ اگلے 3 دن بعد وہ جان لینے والا جو دینے والا بھی ہے اس کی جانب سے ایک آگ آئے گی۔ اب صالح علیہ السلام نے خبردار کر دیا عذاب کا کہ ایک آگ آنے والی ہے، اور ایسی بھیانک آگ آئے گی کہ قوم میں کوئی نہیں بچ پائے گا۔ دارت سہ نشاں، اور اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ وہ آگ کا عذاب آنے سے پہلے 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ رنگ روئے جملتاں گردد دیگر، رنگ رنگے مختلف اندر نظر۔ پہلے تو تم سب کے چہروں کا رنگ پھیکا پڑنا شروع ہو جائے گا، پہلے دن کی نشانی یہ ہوگی۔ تو پہلے ان کے چہرے پیلے پڑنا شروع ہو گئے۔ رنگ رنگے مختلف اندر نظر، جو دیکھنے میں مختلف رنگ کے ہوں گے، چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا، پہلے دن یہ نشانی ہوگی۔ روز اول روئے تاں چوں زعفراں، دردوم رو سرخ ہم چوں ارغواں۔ پہلے دن تمہارے چہرے زعفران کے جیسے ہو جائیں گے، زعفرانی کلر جو ہوتا نا ویسے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دوسرے دن ارغواں کی طرح ہوں گے، اس کے اندر لالی آ جائے گی۔ جوڈاس بول کے ایک جھاڑ ہوتا ہے، فلاورز آف جوڈاس، اس کو کہتے ہیں ارغواں۔ بعض لوگ اس کو گلے بابونا کہتے ہیں، لیکن گلے بابونا ایک الگ چیز کا نام ہے، وہ اتنا زیادہ لال نہیں ہوتا جیسے کہ ارغواں ہوتا ہے، بہت لال ہوتا ہے۔ آپ کبھی اس کے پتوں کو، اس کے پھولوں کو جو اس جھاڑ کو لگتے ہیں، آپ دیکھیں گے کتنے لال ہوتے ہیں، پنک، ڈارک پنک کلر کے ہوتے ہیں۔ جوڈاس ٹری، اس کے فلاورز۔ یہ جو گلے بابونا ہے، اس کو تو کیمومائل کہتے ہیں، وہ ایک الگ وہ طبی چیز ہے، اس سے نیند وغیرہ اچھی آتی ہے، سکون کی۔ وہ جو پتے ہوتے ہیں اس کو سکھا کے اس کی چائے وغیرہ بھی پیتے ہیں لوگ نیند کے لیے، اچھی نیند کے لیے۔ لیکن یہ یہاں پر وہ نہیں، ارغواں کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جوڈاس کے جھاڑ کے پھول، تو ویسا کلر ان کے چہروں کا ہو جائے گا۔ درسوم گردد ہما روحا سیاہ، بعد ازاں اندر رسد قہر الہ۔ تیسرے دن سب کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ اب جب چہرے کالے پڑ جائیں گے تو اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب اللہ کا عذاب آنے کا وقت آ چکا ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ گر نشاں خواہید از من زی وعید، کرے ناخا بسوئے کوہ دوید۔ اگر تم مجھ سے اس کی دھمکی کی علامت چاہتے ہو، کیا کیا علامتیں ہیں اس عذاب کی، اس دھمکی کی، تو یہ خود ایک علامت ہے کہ اونٹنی کا بچہ تمہاری اونٹنی کے مار ڈالنے کے بعد پہاڑ کی جانب بھاگ کے جا رہا ہے۔ مطلب اب یہ اس کا پہاڑ کی جانب بھاگ کے جانا گویا کہ عذاب کو لے کے آنے کی طرح ہے۔ گر توانی دش گرفتم چارہ ہست، ورنہ خود مرغے امید از دام جست۔ اب تمہارے لیے اگر عذاب کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے، بچانا ہے، تو تمہارے لیے ایک تدبیر اب یہی ہے کہ جا کے اس کے بچے کو پکڑ لو، ورنہ پھر یہ جو تمہارا امید کا جو پرندہ ہے
وہ جال سے نکل گیا سمجھو۔ تو اب لوگ اس اونٹنی کے بچے کو فول کہتے ہیں نا انگلش میں، اونٹنی کا بچہ، کرہ اصل میں کہتے ہیں چوپائے، کسی بھی چوپائے کے بچے کو، بچھڑا یا مختلف نام ہوتے ہیں ہمارے پاس، گائے کا بچھڑا ہوتا ہے، اس طرح سے کوئی بھی چوپائے کا، چاہے وہ شیر، بکری، گائے، بھینس، کچھ بھی رہے، اس کے بچے کو کرہ کہتے ہیں۔ لیکن کرہ ناخا یہاں پر استعمال ہو گیا، تو کرہ ناخا مطلب، ناخا تو اونٹنی کو کہتے ہیں، تو اونٹنی کا بچہ فول، FOAL فول، تو اس کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ چوں شنی دندیں ازو جملہ بتگ، در پہ اشتر دوی دندے چو سگ۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو فوری سب دوڑ کر اونٹ کے بچے کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگنے لگے تاکہ اس کو پکڑ کر لے کے آئیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیے ایک طرف تو ان کا عذاب کے آنے پر یقین نہیں ہے، یہ بڑی نازک بات ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ لاؤ عذاب، بتاؤ، تم تو ڈراتے تھے نا عذاب سے، کہاں ہے تمہارا عذاب، آتا نہیں ہے۔ دوسرے جب صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ بچہ خود اس بات کی علامت ہے، وہ جائے گا تو عذاب لے کے آئے گا، تو ان لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی اور عذاب سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو بچے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ جب آپ کو صالح علیہ السلام کی بات پر اتنا یقینی نہیں تھا تو بچے کے پیچھے دوڑے کیوں؟ تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ وہ سرکشی اور غرور اور تکبر جو ان کا مزاج ہے اس کی وجہ سے ظاہری طور پر انکار کر رہے تھے، لیکن دل کے اندر ان کے اب تک بھی یہ بات تھی کہ صالح سچ کہہ رہے ہیں، وہ سچے نبی ہیں۔ کس نتانس اندراں کرہ رسید، رفت در کوہسار ہا شد ناپدید۔ کوئی بھی شخص اس بچے تک نہیں پہنچ سکا۔ اب یہ روایت مولانا روم بیان فرما رہے ہیں کہ اس بچے تک کوئی نہیں پہنچ سکا، وہ چلا گیا اور پہاڑوں میں جا کر غائب ہو گیا۔ ہم چو روح پاک کو از ننگ تن، می گریزت جانب رب المنن۔ پاک روح کی طرح جو کہ جسم کی نفرت سے خدا کی جانب بھاگتی ہے، بالکل اسی طرح ایک پاک روح جس کو جسم سے نفرت ہوتی ہے وہ خدا کی جانب بھاگتی ہے۔ گفت دیدے دی خزا مبرم شدست، صورت امید را گردن زدست۔ فرمایا تم نے دیکھ لیا، صالح علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ لیا، جو قطعی فیصلہ تھا وہ ہو چکا، اب کوئی امید باقی نہیں ہے، تم لوگ حد سے آگے نکل چکے، تم لوگوں نے اپنے لیمٹس کراس کر دیے، تم لوگوں نے نہ صرف میری دعوت کو رد کیا بلکہ فتنے، فساد، سرکشی کے سارے حدود تم نے پار کر دیے، اب کوئی امید نہیں ہے کہ تم بچ سکو۔ کرہ ناخا چ باشد خاطرش، کہ بجا آرید احسان و برش۔ اونٹنی کا بچہ کس کی مثال ہے؟ اب کہتے ہیں، پہلے آپ نے ایک مثال دی تھی، اونٹ اور صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام اللہ کے نیک بندے کی صالح روح جو جسم کے اوپر سوار ہے، اور جسم کیا ہے؟ اونٹنی ہے۔ اب یہ اونٹنی کا بچہ، تو وہ جسم کا بچہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ دل ہے، اس کے دل، اللہ کے نیک بندوں کے دل کی مثال ہے اس اونٹنی کا بچہ۔ کہ بجا آرید احسان و برش، تو سعادت مند آدمی کو چاہیے کہ اس دل کے ساتھ احسان اور خدمت بجا لاؤ، کیونکہ وہ اگر چلا جائے گا تو پھر عذاب آئے گا۔ اللہ کے نیک بندے کا دل اگر ٹوٹ جائے گا تمہاری وجہ سے تو عذاب آئے گا۔ وشنو از نے چھوں حکایت می کند